السلام علیکم تمام بہنوں بھائیوں کو میری طرف سے ویلکم کیا جاتا ہے کانسیپٹ بلڈر پلیٹ فارم پر۔ اس کے بعد میں آج آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ہم پڑھیں گے MCM 304 کا لیسن نمبر 8 اینڈ لیسن نمبر 9۔ لیسن نمبر 8 ہے وہ ہے جی رول آف میس میڈیا آفٹر دا کرائسس آف 1971۔ 1971 سے لے کر ہم 1977 تک دیکھیں گے، اور لیسن نمبر 9 میں ہم 1977 سے لے کر 1988 تک دیکھیں گے کہ آیا کہ میس میڈیا کا جو رول تھا پاکستان میں وہ کیا تھا، جو گرد و نواح میں تھا پاکستان کے اوپر جن چیزوں نے افیکٹ کیا وہ کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اچھا جی، کہتا ہے جی کہ دیر ور مینی پرابلم پاکستان فیسڈ آفٹر دا سپریشن آف ایسٹ انڈیا پاکستان، جیسے کہ ہم نے لیسن نمبر 7 میں پڑھا جی کہ 1971 میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹرن پاکستان کی آپس میں ہوئی سپریشن۔ کب ہوئی؟ 1971 میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب یہ سپریشن ہوئی تو اس کے بعد پاکستان کو بہت سے پرابلم فیس کرنا پڑے، جس میں پیسمسٹک پرابلم، اچھا جی اکنامک پرابلم، پیسمسٹک پرابلم کہتے ہیں جی کہ ورسٹ اپروچ آف دا پیپل، کہ مطلب کوئی بری انتہا کی جو اپروچ ہوتی ہے لوگوں کے۔ دیکھیں کہ جب سپریشن ہوئی تو لوگوں کے دماغوں میں جو ہے نا بڑے عجیب عجیب سوالات اور بڑے جو ہے نا ورسٹ سوچیں آنے لگ گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ پرابلم پاکستان کو بڑے فیس کرنا پڑے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک چیز تھی جی ڈیڈ سائلنس آن دا پولیٹیکل ایرا۔ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ٹائم تھا نا، یہ ایک پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم تھا اس کے اوپر ایک ڈیڈ لائن تھی، ایک بہت ہی جو ہے نا برا ٹائم تھا۔ اس لیے یحییٰ خان نے کیا کیا جی، اپنا جو کچھ بھی تھا گورنمنٹ جو تھی پوری کی پوری وہ ہینڈ اوور کر دی کس کو؟ پاکستان پیپل پارٹی کو۔ اور پاکستان پیپل پارٹی کے جو تھے اس وقت لیڈر بنے تھے، پریزیڈنٹ بنے تھے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تھے، وہ تھے جی مسٹر کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو 1971 میں جب یحییٰ خان نے حکومت کس کو ہینڈ اوور کی تھی جی؟ پیپل پارٹی کو، اور ان کے پریزیڈنٹ کون بنے تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ اس وقت جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو نے پھر اس کے بعد رول آف نیوز پیپر کو تھوڑا انکریج کیا، اس سے انکریجمنٹ ملی اور لوگوں کو پھر ان کے بلیو کو تھوڑا چینج کیا گیا۔ یہ جو پیسمسٹک اپروچ تھی نا لوگوں کی، اس کو تھوڑا چینج کیا گیا کس کی حکومت میں؟ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں۔ پھر اس کے بعد جی انڈیا نے کیا کیا جی، اپنے میس میڈیا کے تھرو پروپوگنڈے چلانے شروع کر دیے کہ بھائی یہ جو ٹو نیشن تھیوری تھی جس پر پاکستان کی بنیاد بنی گئی تھی یہ فیل ہو گئی ہے، اس کے اوپر بڑے جو ہے نا برے اثرات پڑے۔ اس کے بعد آل نیوز پیپر سپلینڈڈلی ڈیفینڈیڈ دا سٹانس آف پاکستان۔ اچھا جی، اس کے بعد جب یہ انہوں نے دیکھا جی کہ آیا کہ انڈیا کا میس میڈیا بڑے برے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر پاکستان کے میس میڈیا نے بڑا اچھا امپیکٹ ڈالا اور لوگوں کے لیے آرٹیکلز لکھے، ڈفرینٹ نیوز پیپرز پبلش ہوئے تاکہ لوگوں کے جو بلیفس ہیں ان کو چینج کیا جائے۔ اچھا جی، ایک تو یہ تھا جی کہ پیسمسٹک اپروچ کے لیے یہ میس میڈیا نے رول ادا کیا۔ اس کے بعد اکنامک پرابلم جو تھے، اکنامک کرائسس تھے، ان کو سالو کرنے میں لیبیا اور سعودی عربیہ نے ہماری بہت زیادہ مدد کی۔ یہ MCQs کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کس کس نے لیبیا اینڈ سعودی عربیہ کی جو ایڈ تھی، ان کی جو مدد تھی، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے جی کہتے ہیں جی کہ اسلام کی جو اسلامک کانفرنس ہوئی تھی 1974 میں، جس میں پاکستان سمیت 40 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ کہاں ہوئی تھی؟ لاہور میں ہوئی تھی 1974 میں۔ کون سی سیکنڈ اسلامک کانفرنس ہوئی تھی؟ 1974 میں لاہور میں، اور 40 اسلامک کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا، اور پاکستان میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کا ایک بڑا نام ہوا تھا اس ٹائم میں، نام ہوا جی۔ تو پھر اور یہ اس وقت جب 1974 میں ہوئی تھی تو 1973 میں ایجپٹ نے جو ہے نا اسرائیل کو بھی جو ہے نا ڈیفیٹ کیا تھا، تو اس لیے USA، یہ جو مطلب کہ جو اسرائیل کے دفاعی تھے، فرینڈ تھے، ان کے وہ بڑے ابھرے نا، وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا ایک نام ہو رہا ہے، تو اس لیے اس جو میٹنگ ہوئی تھی یہ بڑا امپیکٹ کیا تھا اس نے۔ اس کے بعد جی کہتے ہیں جی کہ پاکستان میس میڈیا ڈیورنگ دا OIC سیشن پورٹریٹ دا فیلنگ آف مسلم امہ ان اے ویری پازیٹیو اینڈ اپریشیبل وے۔ پاکستانی میس میڈیا نے OIC میں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز میں، مسلم امہ میں پاکستان کا ایک بڑا رول ادا ہوا تھا اس کی وجہ سے۔ اچھا جی، اس کے بعد پرومیننٹ پوزیشن ان دا اسلامک ورلڈ۔ پھر اس میٹنگ کی وجہ سے پاکستان نے ایک خاص مقام حاصل کیا تھا اسلامک دنیا میں۔ سوری، اچھا جی ہم کہاں تھے جی؟ یہ تھے جی۔ اس کے بعد جی کہتے ہیں کہ مسلم کنٹریز ان دا سیشن آف OIC 1974 آلسو ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹیبلش۔ اچھا جی، جب 1974 میں یہ اجلاس ہوا تو اس میں ایک ایجنسی اسٹیبلش کی گئی اسلامک انٹرنیشنل نیو ایجنسی کے نام سے، اسلامک انٹرنیشنل نیو ایجنسی کے نام سے
جس کا مقصد تھا جی کہ جو یہ اسلامک ممالک ہیں ان کے لیے کام کرنا، اور جو مسلم کنٹری تھے جو جن کے اندر آئل وغیرہ کی مطلب کہ وافر مقدار میں ہے اور بڑے امیر کنٹریز سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم شیئر دیں گے، فنڈ دیں گے تاکہ یہ ایجنسی اچھے سے چلے۔ پھر 1974 میں انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا اگر وہ کر سکتے ہیں تو وی ول آلسو ڈو دیٹ، مطلب ہم بھی اس سائڈ پر جاتے ہیں اور پاکستان کو نیوکلیئر پاور بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تب سے یہ کوششیں سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد کہتا ہے جی کہ ویسٹرن ورلڈ ڈیڈنٹ لائک دیٹ ڈیسیژن بیکاز دا سیشن آف سکسیس اینڈ دا یونٹی آف اسلامک کنٹریز میڈ ویسٹرن کنٹریز ڈاؤٹ فل اباؤٹ دا رول آف پاکستان۔ اچھا جی، جب یہ پاکستان نے یہ رول ادا کیا تو جو ویسٹرن کنٹریز تھی، یو ایس ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، یہ بڑے ڈاؤٹ فل ہو گئے تھے کہ آیا کہ پاکستان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر بڑے طور طریقے آزمائے کہ پاکستان کے خلاف لوگوں کو ابھارا جائے، لیکن پاکستانی نیوز پیپر نے اس وقت بڑا اہم رول ادا کیا، اور انہوں نے ٹرسٹ فل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے لوگوں کو بتایا کہ پاکستان ایک اچھی سچویشن میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم اگلا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں جی، لیسن نمبر 9۔ لیسن نمبر 9 ہے جی 1977 سے لے کر 1988 تک۔ اس میں یہ بتاتے ہیں میجر کنٹریبیوشن آف پیپل پارٹی رول ان 1972، جو کہ 1972 سے رول چلتا آ رہا تھا پاکستان پیپل پارٹی کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ پاکستان از اے فیڈریشن، پاکستان بیسیکلی ایک فیڈریشن سمجھی جاتی ہے، اور جو فیڈریشن ہوتی ہے اس کو ریپرزنٹیشن کے وقت پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں۔ کس کو ریپرزنٹیشن کے وقت پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں؟ فیڈریشن کو۔ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے یاد رکھ لینا ہے۔ میس میڈیا کریٹڈ اویئرنیس اباؤٹ دا اپروڈ۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی کہ یہ جب پولیٹیکل سسٹم یہ الگ ہوئے ملک ایسٹرن پاکستان اور ویسٹرن پاکستان، تو یہ بائی کیمرل پولیٹیکل سسٹم آیا اور اس میں بڑا تضاد آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس وقت میس میڈیا نے لوگوں کو اویئرنیس دی، وہی پرانی بات۔ پھر اس کے بعد جی ذوالفقار علی بھٹو آلسو سائنڈ شملہ ایگریمنٹ، شملہ ایگریمنٹ سائن کیا۔ شملہ ایگریمنٹ میں یہ تھا جی کہ جو 1971 کے پرزنرز تھے، قیدی تھے 93,000، یہ اپنے اماؤنٹ یاد رکھ لینی ہے۔ یہ 93,000 یہ کیا ہوئے تھے جی؟ ریلیز کروائے تھے شملہ ایگریمنٹ میں۔ لیکن شملہ ایگریمنٹ جب ہوا تو نیوز پیپرز نے ڈفرنٹ لوگوں کے درمیان، انڈیا کے نیوز پیپرز نے یہ کہا جی کہ کشمیر کا ایشو سالو ہو چکا ہے شملہ ایگریمنٹ کے بدلے، لیکن اس طرح کا کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ اس ریکارڈ میں شامل تھی، نہ کچھ اس سائن میں ہوا تھا۔ اس لیے پھر جو ہے نا ہمارے نیوز پیپر نے بڑا اہم رول ادا کیا، کلیریفائی کیا، لوگوں کے ویژن کو چینج کیا کہ اس طرح کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے شملہ ایگریمنٹ میں۔ وہ جسٹ 93,000 جو ہمارے قیدی تھے آرمی کے یا جو بھی تھے ان کو واپس بلایا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد 1977 میں الیکشن ہوئے، اور ایک پارٹی تھی پی این اے، یہ آپ نے نام یاد رکھ لینا، پاکستان نیشنل ایلینس، ان وچ 8 پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز اینڈ 1 واز فرنٹ آف آزاد کشمیر، دس واز ایلیس بلنک۔ بس اس میں آپ نے یہ چیز یاد رکھ لینی ہے کہ 1971 میں جو الیکشن ہوئے تھے، جو اپوزیشن پارٹی تھی وہ تھی پی این اے، پاکستان نیشنل ایلینس۔ اچھا جی، اس کے بعد کہتا ہے جی کہ آن 5 جولائی جنرل ضیاء الحق انفورس تھرڈ مارشل لا، 5 جولائی کو جنرل ضیاء الحق نے تھرڈ مارشل لا انفورس کیا تھا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے، لیکن بعد میں انہوں نے پوسٹ پون کر دیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ کب تک؟ 1985 تک الیکشن کو انہوں نے پوسٹ پون کر لیا تھا۔ پھر ڈیورنگ مارشل لا ایرا ڈکلیریشن آف مینی نیوز پیپر ور کالڈ کینسلڈ اینڈ مساوات واز دا فرسٹ نیوز پیپر۔ اچھا جی، جب الیکشن پوسٹ پونڈ ہو گئے تو پھر نیوز پیپر کا جو ہے نا دوبارہ پھر وہ ڈیکلائنڈ ایرا آیا۔ تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا ٹوسٹ آتا ہے، جرنلسٹ نے یہ اپنے ایک چیز یاد رکھنی ہے، پی ایف یو جے، یہ اس کا ایبریویشن یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی، ایم سی کیوز کے حوالے سے۔ آن 14 مارچ 1983 ایم آر ڈی موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ور لانچڈ، 59 سگنیشن سائنڈ۔ اچھا جی، اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے۔ لوکل باڈیز الیکشن ور ہیلڈ ان 1985 بائی جنرل ضیاء الحق۔ اچھا جی، جنرل ضیاء الحق نے 1985 تک پوسٹ پون کیے تھے، پھر الیکشن لوکل باڈیز کے ہوئے تھے 1985 میں، یہ بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ جب 1978 میں سوویت یونین کو رشیا کو افغانستان میں ہوئی تھی شکست، جب شکست ہوئی تھی تو اس میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا۔ پاکستان کا جب امپورٹنٹ رول تھا تو امریکہ ڈر گیا تھا اس چیز سے کہ آیا کہ اگر یہ دیکھے کہ سوویت یونین کو مل کر یہ سارے اسلامک کنٹری شکست دے سکتے ہیں، تو پھر امریکہ نے اس ڈر کی وجہ سے، پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ بڑی اچھی تھی، تو امریکہ نے کہا جی کہ ہم بھی کمیونسٹ پارٹی کو سٹاپ کریں گے، وہ اس ملک کے جو ہے نا یہ اسلامی ممالک کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس لیے پاکستان میڈیا فیورڈ دس ہول
دس ہولی واز اگینسٹ کمیونزم. اچھا جی، جو کمیونزم کہا جاتا ہے وہ